یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کوئی بھیڑ چال ہیں کہ جدھر کا قوم آپ لگا دیں؟ ہاں جی، ہیرا منڈی بن گئی فلم، بچال آ گیا پورے دنیا کے اندر، ہیرا منڈی بن گئی لاہور کی ہیروئنوں پہ۔ پاکستان بننے سے پہلے ہیرا منڈی کیسے بنی، کیسے گناہ کو فینٹرسائز کیا گیا، گلیمرائز، گناہ کو نیکی، ساری طوائفوں کو مظلوم بنایا گیا، کیا ان کو دکھایا گیا ہے۔ ادھر ساتھ ہی انہوں نے بنائی، ادھر کا ورژن بھی تیار ہو گیا، ادھر کی ہیروئنیں بھی ہیرا منڈی کی، یہ بھی ہیرا منڈی پورے نیٹ پر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی، اور کچھ بھی نہیں، تاریخ برباد کی، اور رنڈیوں کو، کنجریوں کو، بدکار عورتوں کو انہوں نے سارے وہاں پہ بنا دیا۔ اور وہ جی جب ان کو قسم اور نہیں ملے بڑے بڑے نواب تو انہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ ڈال دیا۔ انا للہ و انا، آزادی برباد کرنے والی یہ رنڈیاں تھیں۔ یہ ہیرا منڈی تو جس دن بنی تھی اس دن مغلوں کی تلوار کو زنگ لگ گیا۔ اسی دن تو ہیرا منڈی کے بننے کے بعد تو مسلمانوں کے پاس رنجیت سنگھ کی حکومت آ گئی اس ملک کے اندر، اور بادشاہ مسجد کے اندر اس ہیرا منڈی کے این نیچے اور ساتھ ہی بادشاہ مسجد کے اندر استبل کے اندر گھوڑے باندھے استبل بنا کے اس نے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، اور بادشاہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی رہی جو مسلمانوں نے بنائی، اور ادھر مسجد کے سائے پڑے، نیچے زنا ہو، رنڈیاں ناچے اور تبلے چلیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں یار ملک کے اندر، آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ لوگ کھڑے ہو کے وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ہاں جی، اور گناہ کو گلیمرائز کر دو، اور ہر عورت آپ کی ایک ایک بیٹی ہیرا منڈی کی عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننے لگ جائیں، اور وہ طوائفوں کی طرح گفتگو کرنے لگ جائیں، اور طوائفیں بن جائیں، اور اس کو کہیں کہ بڑے بڑے نواب اپنے بچوں کو ادھر بھیجتے تھے، ان نوابوں نے جب بچوں کو بھیجا تو پھر کیا ہوا؟ نادر شاہ آ گیا دلی پر حملہ کرنے، رنگیلے شاہ بن گیا تمہارا اس وقت حکمران، اور برباد کر دی ساری سلطنت جو 800 سال سے تیار سلاطین دہلی نے یہاں پر بنائی تھی، اور برباد کر دیا حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ساری محنت تباہی ہو گئی مسلمانوں کے اوپر، ہاں جی، اور 1857 کے اندر 70,000 علماء لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یہ انگریزوں کی آنے کی وجہ ہیرا منڈی بنی۔ آپ ہیرا منڈی کے ذریعے سے کیا دکھا رہے ہیں کہ انگریزوں کو نکالا ان لوگوں نے، ان کا بھی حصہ اس کے اندر، اور جب مسلمان عیاش ہو گئے کنجریوں کے اوپر پیسہ، نواب آف دکن یا نواب آف کالا باغ جو ادھر ادھر لوگوں نواب کے اوپر دولت بچائی، جب رنڈی اور طوائفیں ناچنے لگی، رنگیلے شاہ عورتوں کی چھاتیاں پکڑ کے جب سیڑھیاں چلنا شروع ہو گیا، جب روزانہ رات کو عورتوں کے بدن پر گفتگو ہونے لگی، پھر اللہ تو اتنا گندی شاعری جو میر تقی میر اور دوسرے غالب شالب، یہ بکواس ہے یہ سارا کچھ۔ سن لیں مجھ سے، مولانا صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا مولانا صاحب اس کے اندر جو ہم تصوف کا پہلو نکالتے ہیں اور اللہ کی محبت کا اس شاعری کے اندر سے نکالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارا زور ہے علماء کا، ہم شعر کے اندر سے اپنا معنی نکال لیتے ہیں، ورنہ ان شاعروں کا صرف ایک ہی کام تھا کہ انہوں نے سارے شعر اپنے گناہ اور اپنی بدکاریاں اور ان کے لیے لکھے ہیں، اور اپنی عشق مشوقی کی کیفیات کے اندر آ کر لکھے۔ پتر تبصرہ تو استاد نے کیا، پھر جان چھوٹی شعر و شاعری سے، میری جان چھوٹتی تھی، شراب کی طرح وہ لگی ہوئی تھی شعر و شاعری، کون چھیڑتا تھا؟ دیوانوں کے دیوان ساری کو پڑھ گیا میں، ہاں جی، اللہ کے بندو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رنڈیوں اور کنجریوں والے شاعر ہو گئے خسرے شاعر، خسرے شاعر، کوئی کچھ لکھے کوئی کچھ لکھے، کیا کس پہ تبصرے کروں؟ اگر وہ کروں تو یقین جانے آپ کہیں یہ بھی شاعر ایسا تھا، یہ بھی شاعر آپ کا ایسا تھا، یہ بھی ایسا تھا۔ کسی شاعر نے کسی رنگ کے اندر عورتوں کے عورت پن کو بھرا، نسائی پن کو، ہاں جی، نسوانیت کو، اور کسی نے کسی کے رنگ پہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک شاعر پیدا کیا، ایک شاعر پیدا کیا، اس نے ساری شاعری جو نسوانیت پر مبنی تھی 1400 سال کی روند رات کے، اس میں مردانہ پن پیدا کیا، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ پھر آیا، اس سے مردانگی والی شاعری کی، اس نے کہا اٹھ اور ممولے کو شہباز سے لڑا دے، وہ شہین کے جو پیدا پلا ہو کرگسوں کی گود میں، تو اس نے کہا اس فریب خدا شہین کو، اس کو جا کے بتا راہ و رسم شہبازی کیا ہے، اقبال نے کہا اس کو، ممولے کو کہتا لڑا دے شہباز کے ساتھ، اقبال شہین کو لڑا دے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، او مسلمان اپنی خودی پہچان، الملک للہ افغان باقی کوثار باقی، ہے جی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، او اللہ کے بندو، یہ نعرہ فصلے گل و لالا کا نہیں، یہ شاعریاں اس کی ہیں، یہ اس کی شاعریاں، آپ یہ شاعریاں مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، اور دوبارہ سے رنڈیوں کی تہذیب، جی مسلمان اپنی کنجریوں کے کوٹھوں پر اپنے بچوں کو مسلمان کیوں گئے رنڈیوں کے کوٹھوں پر؟ کیا مسلمانوں نے سیکھ لیے وہ الفاظ، موٹے موٹے الفاظ لکھنؤ کے اور دلی کے وہ سیکھ کے اردو کے، کیا مسلمانوں کے اوپر بیتی؟ آج ان لفظوں کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ زمانہ قیامت کی چال چل گیا، انگریز یہاں پر آ گیا،
غیر لوگ آپ تہذیبیں سیکھتے رہ گئے اور ملتیں نہ وہ آپ کی تہذیب نہ ثقافت، وہ ہندو اور مشرکانہ اور سکھوں کی بنائی ہوئی تہذیبیں عیاشی کے سے پیدا ہوئی، فحاشی سے پیدا ہوئی، بدماشی سے پیدا ہوئی، ننگے پن، اریاں نگاری، عورتوں کے بدن اور شرابوں سے پیدا جو تہذیب تھی آپ نے پیدا کی، اور آپ کہتے ہیں وہ آپ کی تہذیب تھی۔ یہ ملت ابراہیمی شاہ کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی کی پہچان پھر ایک غیرت مند اقبال پیدا کیا۔ پچھلے شاعر سب کی لمبی لمبی داڑیاں غالب تک کی، لمبی لمبی داڑیوں والے شاعر، ایک پھر بن داڑھی کے شاعر آیا اور اس نے ان کی تہذیب سے کچھ نہیں سیکھا اور ان کا کچھ نہیں پڑھا، اس نے اسلام کا بول بالا کیا۔ مردانہ پن شاعری کے اندر اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ایک علامہ اقبال ہے، سب باقی خسرے ہیں، رنڈیاں ہیں، کنجر ہیں اور ہجڑے ہیں۔ باقی آپ جو مرضی کہتے رہے، فتوے جو مجھ پہ لگتے رہے، کس کو اردو کا ذوق نہیں، جس کو زیادہ تمیز ہو آ جائے پھر میرے پاس، میں بتا دوں گا اردو کا ذوق کس کو کم ہے اور کس کو زیادہ ہے۔ اللہ کے بندے، میں موٹے موٹے لفظ استعمال کر کے یہاں لچھے دار گفتگو کر کے چلا جاؤں اور ساری دل فریب اور آپ کو جگائے اور آپ کو بیدار نہ کرے، وہ میں نے کیا کرنا ہے وہ ممبر؟ میں پھر شاعر بن جاتا، میں ادیب بن جاتا، میں کیوں مبلغ اسلام بن کر یہاں پر بیٹھ گیا؟ اور راستے نہیں تھے؟ جا کے جوید گامدی تو جا باتیں تراش اور باتیں بنا اور زلف کی بات کر اور جام و مینا کی بات کر، یہ مسلمان توسع و رباب کی بات کر، یہاں پر شمشیر اور سنا کی باتیں ہوں گی، گردنیں اتریں گی اور بوٹیاں اتریں گی، جس طرح رفح کے اندر مسلمان غزہ کے مر رہے ہیں اور اتنی بمباری ہو رہی کہ آخری حد تک وہ آخری خطہ وہ بھی کھا لی، اور جو وہاں پہ ایک جو سین جو آتا ہے وہ میں کہتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، اندر سے ہارٹ اٹیک ہی ہو جانا ہے مجھے لگتا ہے کسی دیکھ کے۔ میں نے بچنا پوچھنا کوئی نہیں، بس کسی کو یہی پتا چلنا کہ غزہ و رفح کا دیکھ رہے تھے پھر مر گئے۔ کس قدر وہ روح پر زخم لگتے ہیں اس کے، اور کس قدر بندے کو چبنا رات کو یاد، اور اچھا بلا بندہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے اور کسی کی روح زندہ ہو، جسم زندہ، دماغ زندہ، دل زندہ ہو، کس طرح برداشت کر لے یار مسلمانوں کے ساتھ؟ آپ اس چیزوں کو گلیمرائز کر رہے ہیں۔ ہاں تو عزت حقیقی طور پر دنیا کی یہ عارضی عزتیں ہیں دنیا کے اندر،